الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز حاضرین، محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے سلام، مصافحہ اور معانقہ کے تعلق سے کچھ ضروری گفتگو کروں گا۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو جواب میں اس سے بہتر لفظ کہو یا وہی کہہ دو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ سلام ہم اور آپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، تو سلام کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایسے ہم آپ روا روی ایسے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، مگر نیت ہونا چاہیے۔ کیا نیت ہونی چاہیے؟ کہ اللہ تعالی جان، مال، عزت، آبرو کو حفاظت میں رکھے، سلامت رکھے۔ تیری جان، مال، عزت، آبرو، یہ نیت ہونا چاہیے۔ اور سلام کرنا آپ سب جانتے ہیں کہ سنت، جواب دینا واجب۔ اب سلام افضل ہے یا جواب افضل ہے؟ تو اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ جواب افضل ہے اس لیے کہ جواب دینا واجب ہے، تو جب جواب دینا واجب ہے تو جواب افضل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سلام افضل ہے، اس لیے کہ سلام میں تواضع ہے، انکساری ہے۔ آدمی جواب تو سب سلام کا دے دیتا ہے، مگر ہر شخص سب کو سلام نہیں کرتا، اپنی انکساری سمجھتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، کسر شان سمجھتا ہے، بے عزتی سمجھتا ہے۔ اسی لیے کوئی آقا اپنے غلام و نوکر کو سلام کرتا نہیں، الا ماشاء اللہ۔ استاد اپنے شاگرد کو جلدی سلام نہیں کرتا، پیر اپنے مرید کو جلدی سلام نہیں کرتا، ظاہر ہے مالدار غریب کو سلام نہیں کرتا۔ یہاں تک ہے کہ مالدار ہے اگر اور غریب نے سلام کر دیا اس کو مجمع میں تو بے عزتی سمجھتا ہے۔ میرے ایک عزیز تھے، انہوں نے بتایا کہ میں ان کے بھائی تھے، تو میں اپنے بھائی، خالہ زاد بھائی کے پاس گیا۔ وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، کچھ پروفیسر جمع تھے، تو سلام کیا تو ناراض ہو گئے کہ یہاں سب بیٹھے تھے، مجھ کو سلام تم کیا؟ وہ معمولی آدمی تھے، تو ظاہر ہے بڑا آدمی سلام کرنے میں بے عزتی سمجھتا ہے۔
بڑا کسی چھوٹے کو بچے کو سلام کرتا نہیں، مگر دیکھیے بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرتا، اسی ارادے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک بچہ مٹی کا گھروندا بنا رہا تھا، توڑ رہا تھا، ہنس رہا تھا، رو رہا تھا، یہ گزرے، سوچا بچہ ہے سلام کیا کریں، آگے گزر گئے جب تو خیال آیا کہ بچہ ہے تو کیا ہے، میرے رسول نے تو بچے کو بھی سلام کیا ہے، تو لہذا لوٹ کر آئے، اور لوٹ کے آنے کے بعد کہا السلام علیکم ایھا الطفل، اے بچے تم کو سلام ہو، تم پر سلامتی ہو۔ بچے نے کیا کہا جواب میں، وعلیکم السلام یا عبداللہ ابن مبارک، اے عبداللہ ابن مبارک آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ کو بھی سلام۔ چونک گئے، ہے بچہ مگر کسی منزل پر فائز، کبھی ملاقات نہیں، شناسائی نہیں، تعارف نہیں، اور نام لے کر جواب دے رہا ہے کہ یا عبداللہ ابن مبارک وعلیکم السلام۔ آئے کہ اچھا یہ بتائیے آپ کہ آپ نے مجھ کو پہچانا کیسے؟ کہ عبداللہ ابن مبارک ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ سمجھ گئے؟ واہ بچہ کسی منزل پہ فائز۔ کہ اچھا ایک بات اور بتا دیجئے، عقل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق بتائیے۔ سمجھ گیا کہ بچہ تھا، ہم نے بچہ سمجھ کے سلام نہیں کیا تھا جو عام رواج ہے، مگر ہے تو کسی منصب پہ۔ کہ عقل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ تو کہا جو چیز آپ کو بغیر سلام کرائے ہوئے لے گئی تھی اسی کا نام کیا ہے؟ نفس، اور جو سلام کرانے کے لیے واپس لائی اسی کا نام کیا ہے؟ عقل۔ اور وضاحت کر دیتا ہوں، اس بچے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا سنو، جو چیز اللہ کے رسول کی سنت سے روک دے اسی کا نام نفس ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول کی سنت سے قریب کر دے اسی کا نام عقل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سلام سب کو کرنا چاہیے، سلام میں تواضع ہے، انکساری ہے، مگر بعض لوگ جلدی سلام نہیں کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ایک پڑھے لکھے آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے بچے سے کہا ہے سب کو سلام مت کیا کرو۔ کیوں؟ سب کو، چھوٹے بڑے غریب امیر سب کو سلام کرے گا؟ تو دیکھیے پڑھے لکھے ہیں اور تعلیم یہ دے رہے ہیں، تعلیم تو یہ دینا چاہیے کہ سب کو سلام کرنا چاہیے، مسلمان ہو بس، مگر عام رواج ہے یہ، عوام بھی خواص بھی، جس کو پہچانتے اسی کو سلام کریں گے۔ طلبہ ہے، استاد ہے یا شناسائی ہے تو سلام کریں گے، اگر اپنے وقت کا جید عالم دین ہو، بزرگ ہو، پہچانتے نہیں ہیں تو سلام نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ای العمل افضل، کون سا عمل بہتر ہے، افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف۔ حضور نے فرمایا کہ کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، اور پھر فرمایا کہ سلام کرو ہر شخص کو، چاہے تم پہچانو یا نہ پہچانو، سب کو سلام کرو۔ مگر ہم اور آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ نہیں؟ جس کو پہچانیں گے اسی کو سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ ایسا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ بیمار پڑ جائے تو اعادت کرنا، بیمار پرسی کے لیے جانا، مر جائے تو جنازے میں شرکت کرنا، بلائے تو حاضر ہو جانا، ملے تو سلام کرنا،
چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا، اور حاضر غائب سب کی خیر خواہی کرنا، سب کی خیر خواہی کرنا۔ حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب حضرت ابن عمر کے پاس ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ جب وہ جاتے تھے تو کہتے چلو بازار چلتے ہیں، بازار لے کے جاتے۔ اب بازار لے کے جاتے، نہ خرید نہ فروخت، نہ بازار میں بیٹھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ مسجد۔ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار۔ بازار میں برائیاں ہیں، خرافات تو ہیں۔ تو ابن عمر جاتے تھے اور ساتھ لے جاتے تھے، گئے جو ملتا تھا سب کو سلام کرتے تھے، نہ ہی کہیں بیٹھتے تھے، نہ سودا کرتے تھے، نہ سودے کی بات کرتے تھے، چلے آتے تھے۔ ایک دن حضرت طفیل گئے، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ چلو بازار چلو ہمارے ساتھ۔ کہا بازار کیوں جاتے ہیں آپ؟ کچھ خریدتے نہیں ہیں، نہ کہیں بیٹھتے ہیں، نہ کچھ فائدہ کیا ہے؟ آپ یہیں بیٹھ جائیے، حدیث سنائیے۔ محدث سے اپنے وقت کے بہت زبردست۔ تو کہا کہ نہیں چلو میرے ساتھ۔ میں بازار کیوں جاتا ہوں؟ صرف اس لیے جاتا ہوں کہ جو ملے اس کو سلام کروں، سلام کرنے کے لیے۔ ظاہر سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے، بڑی برکت کی چیز ہے، مگر ہم اور آپ ہیں کہ ظاہر ہے کچھ لگتا نہیں اس میں، نہ وقت لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، نہ مشقت ہے، اس کے بعد بھی ہم جلدی کسی کو سلام نہیں کرتے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سلام جو کریں ہم کب کریں۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ سلام ہے ملاقات کے لیے، آپ کہیں گئے ملاقات کے لیے تو سلام کیجیے۔ مسجد ہے، مسجد میں آئے آپ تو ظاہر ہے یہاں کوئی نماز میں ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ شریف پڑھ رہا ہے، اور نہیں بھی ہے تو نماز کے انتظار میں ہے۔ تو ایسی جگہ سلام کرنا سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی سلام کیا تو جواب دینا بھی نہیں۔ اب قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی لگا ہوا ہے، کوئی اوراد و وظائف میں مشغول ہے، اور اوراد و وظائف میں مشغول، آپ نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کوئی استاد پڑھا رہا ہے، وہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، اب طلبہ آتے ہیں وہ سلام کرتے ہوئے آتے ہیں تو وہاں سلام کرنا نہیں۔ سلام تو ملاقات کے لیے ہے، آپ پڑھنے گئے ہو، ظاہر ملاقات کرنے نہیں گئے، تو اس سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر سلام ہم کریں تو کس طرح کریں، جواب کیسے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہم آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، حضور نے جواب دیا، اس کے بعد فرمایا بیٹھ جاؤ، فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے جواب دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے جواب دیا، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد وہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے 40 نیکیاں، 40 نیکیاں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جتنے ہی کام اتنا ہی ثواب، جتنی محنت اتنا ہی اجر ہے۔ تو اس لیے سلام جب آپ کریں تو سب سے پہلے تو نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان مال عزت آبرو کو حفاظت میں رکھے، اور پھر اس کے بعد آپ سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک، مغفرت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا آپ کہیں جواب میں، تو یہ بہتر ہے۔ حضرت
آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے ان کی صورت پر پیدا کیا تو کتنے تھے؟ 60 ہاتھ کے لمبے تھے، 60 ہاتھ کے۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ فرشتے کو سلام کرو، فرشتے کو سلام کرو۔ حضرت آدم گئے، فرشتے کو سلام کیا، فرمایا فرشتوں کا جو جواب ہے وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب ہے۔ تو سلام کیا جب فرشتے کو، تو فرشتے نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جواب تمہارا بھی ہے، تمہاری ذریت کا، تمہارے اولاد کا جواب ہی ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے والا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوگا اور 60 ہاتھ کا لمبا ہوگا، 60 ہاتھ کا لمبا ہوگا۔ اب تو ظاہر ہے دھیرے دھیرے آدمی کا قد چھوٹا ہوتا گیا تو اب اس قدر نہیں ہے۔ 60 ہاتھ تو بہت بڑی بات ہے، 20 ہاتھ 25 ہاتھ کے بھی لوگ نہیں ہوتے ہیں، 10 ہاتھ کے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بہرصورت یہ تھا کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا چرچا کرو، پرچار کرو۔ اور مصافحہ کرتے ہیں ہم آپ، تو ظاہر ہے نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ بھی مسنون ہے۔ اب مصافحہ مسنون حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، ظاہر ہے کہ ہم آپ مصافحہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، کہتے ہیں ہمیں بھی بخش دے تمہیں بھی بخش دے۔ یہ مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنا بھی مسنون ہے۔ اور بعض وقت ہم اور آپ معانقہ کرتے ہیں تو معانقہ کرنا بھی جائز ہے، مگر معانقہ کرنا جائز کب ہے یہ بھی خیال رکھیں۔ معانقہ کرنا جائز اس وقت ہے کہ جب محل فتنہ نہ ہو تب معانقہ کرنا جائز ہے۔ محل فتنہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کوئی خوبصورت ہے، امرد ہے، تو امرد خوبصورت اگر ہے تو ظاہر ہے کہ فتنے کا محل ہے، تو ایسی جگہ معانقہ نہیں ہے۔ ایسی جگہ پہ پھر سلام ہے اور سلام کے بعد آپ مصافحہ کر لیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منھا، جب کوئی بھی کسی لفظ سے تم کو سلام کرے تو جواب میں اس سے بہتر لفظ کہو۔ اور ظاہر ہے سلام کرنا صدقہ بھی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو صرف یہ نہیں کہ آپ روپیہ صدقہ کریں یا مال اناج صدقہ کریں، نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، مسکراتا ہے تو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس لیے حاضرین بزم، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سلام کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو کریں۔ یہ نہ چھوڑیں کہ یہ بچہ ہے یا غریب ہے، نہیں، یہ نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوٹوں کو بھی سلام کیا ہے، غریبوں کو بھی سینے سے لگایا ہے، غریبوں کو بھی سلام کیا ہے۔